اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ محمد امیر اوان HNM گلوبل کی وساطت سے آج آپ سے مخاطب ہوں، اور آج جس ٹاپک پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے ماہ رمضان کے فضائل اور روزہ رمضان کی فضیلت اور اس کی برکات۔ سامعین ذی وقار، روزہ اللہ رب العزت کی عبادات میں سے ایک انتہائی اہم اور اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ہر مخلوق کی بندگی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یقیناً ہر عمل اور ہر عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ حج کریں، آپ صدقات و خیرات دیں، ہر چیز کا اجر اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ باوجود اس کے اللہ رب العزت نے یہاں حدیث قدسی ہے، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ اور بعض محدثین نے تو یہاں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی جو روزہ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میرے لیے روزہ رکھا، اب میں خود اللہ تیرا ہو گیا ہوں، تو نے مجھے حاصل کر لیا ہے۔ روزہ جس طرح دیگر عبادات ہیں، روزہ بھی ان عبادات میں سے انتہائی اہم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے کو ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن قرار دیا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے روزہ کی ایک اپنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح نماز ہر مومن پر، ہر مسلمان پر ایک دن میں 5 مرتبہ فرض کی ہے، اور حج ہے تو وہ سال کے بعد صاحب استطاعت پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ یہ روزہ ماہ رمضان کا پورا مہینہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر فرض کیا ہے، اور اس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون۔ فرض کیوں کیے؟ اس کی مقصدیت کو بیان کیا۔ مقصدیت یہ ہے کہ ایمان والوں کو تقوی مل جائے۔ اب تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کا ڈرنا اور اس کی خشیت کو حاصل کرنا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مومن کی حیثیت سے مرنا، یعنی کہ تمہیں ایمان کی موت تب ہی نصیب ہو سکتی ہے جب تمہارے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا خوف نہیں ہے تو تمہیں ایمان کی موت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو تقوی اللہ تعالیٰ کی خشیت کا اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کا نام ہے۔ تاہم مفسرین کرام نے، علماء کرام نے تقوی کی اپنے اپنے انداز میں بہت ساری تعریفیں کی ہیں۔ پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر ان کی میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن عوامل کے کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی امر بالمعروف، ان سے کبھی غافل نہ پائے، اور جن عوامل کے کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا ہے، یعنی نواہی عن المنکر، ان کے کبھی قریب نہ پائے۔
تو جو متقی بندہ ہوتا ہے، متقی کی تعریف یہ ہے کہ متقی وہ ہوگا کہ جو اللہ نے احکام کرنے کے حکم دیے ان سے کبھی وہ غافل نہ ہو، اور جن سے اللہ نے منع کر دیا، روک دیا، ان کے کبھی قریب تک بھی نہ جائے۔ تو یہ روزہ یہ ایمان والوں کو اس لیے دیا گیا تاکہ ایمان والوں کو تقوی نصیب ہو جائے، وہ متقی بن جائیں، اور متقی تب بنیں گے کہ جب ان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اور اللہ کی خشیت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ یہ روزہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کو اسے تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان کے اندر اپنے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی مہربانی دیکھیے، اللہ کا احسان اور اللہ کا بندوں پر مہربانی یہ ہے کہ جب وہ روزے دیتا ہے، انسان اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے، بندہ مومن مسلمان، اللہ رب العزت اس کا اجر یہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ پاک میں ہر عمل کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ ماہ رمضان کے علاوہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے معمول کے مطابق اس کا اجر ملتا ہے، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں معمول کے مطابق اس کا اجر ملتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر آپ کا ہر عمل اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، آپ نے گویا 1 نہیں، آپ نے 70 روپے خرچ کیے۔ جتنا جتنا آپ کا یہ عمل بڑھتا چلا جائے گا، 70 گنا کے حساب سے آپ کو اس کا ثواب اور اجر عطا کیا جائے گا۔ یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اس پورے رمضان کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا کر دی، اور یہ ماہ رمضان کو فضیلت ملی کیوں؟ اس پر بھی قرآن حکیم کے اندر ارشاد ہے، ارشاد باری تعالی ہے، الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ اس پورے رمضان کو یہ جو فضیلت دی گئی ہے، اس فضیلت کی وجہ قرآن پاک ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے، اور اس قرآن کے اترنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اجر عطا کر دیا، اس کو فضیلت عطا کر دی۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے کہ وہ جو برکت والا مہینہ تھا کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو برکت دی گئی، اللہ نے اسی مہینے کے اندر مسلمانوں پر روزے بھی فرض کر دیے تاکہ یہ مسلمان اس فضیلت کا جو ہے حصہ اس رمضان کے روزے کی وجہ سے پا سکیں۔ اور روزہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکے رہنا اور حق زوجیت ادا کرنے سے رکے رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ یہ تو فقہی اعتبار سے اس کی تعریف کی گئی ہے کہ ہم بستری سے اور کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام سحری سے لے کر افطاری تک یہ روزہ ہے، لیکن احباب ذی وقار روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہے، روزہ دل و دماغ کا بھی ہے۔ یعنی کہ اس ماہ رمضان کے اندر آپ نے ہمہ تن اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ آپ احتیاط کریں کہ آپ کے کانوں تک بھی کوئی غلط آواز نہ پہنچے، اور نہ آپ کے کان یہ حسرت کریں یا ضرورت محسوس کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب بنتے ہیں آپ ان کے قریب جا سکیں۔ اور دوسری جو بات، آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں کہ کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے ادا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب کیسے بنتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ عام روزے کی حالت میں آپ عموماً سنتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھیں جی میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے آپ تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں، یا مجھے غصہ نہ دلائیں، میں روزے کا خیال رکھ رہا ہوں۔
تو یہ روزہ اصل میں اللہ کے بندوں کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش آنا ہے، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہے، آپ نے معاف کرنا ہے، آپ نے درگزر کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اپنی زبان پر آپ نے اتنا قابو رکھنا ہے کہ جس طرح آپ کھانے پینے سے اپنے آپ پہ قابو رکھ رہے ہیں، آپ نے غصے پہ اتنا قابو رکھنا ہے جس طرح کہ آپ کو پیاس لگی ہے لیکن آپ پانی نہیں پی رہے، آپ کو بھوک لگی ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے۔ اسی طرح آپ کو اگر غصہ آتا ہے تو آپ نے غصے پر بھی اسی طرح قابو پانا ہے۔ دوستان ذی وقار، یہ روزہ جو ہے یہ بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس روزے کو کہا گیا ہے کہ یہ مومن کے لیے ڈھال ہے۔ یہ روزہ آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ اللہ کا دوست بناتا ہے۔ یہ جو روزہ ہے یہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ وہ رب کہتا ہے کہ میرا بندہ جس نے روزہ رکھا اس نے مجھے حاصل کر لیا، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اس نے اپنے رب کو حاصل کر لیا ہے، اور رب کو حاصل کرنے کے لیے اب ایسا تو نہیں کہ آپ بس کھانے پینے سے رکے رہیں اور کہیں کہ جی رب حاصل ہو جائے گا، رب مل جائے گا۔ رب تو اسے ملے گا جسے رب کی چاہت ہوگی، اور جسے رب کی چاہت ہوگی اور رب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ نے بہترین ٹول دے دیا ہے، اور وہ روزے کی حالت میں۔ یہ روزہ ایسی چیز ہے جو براہ راست لمحوں میں آپ کو اپنے رب کے قریب کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے میں بے شمار فضائل اور بے شمار برکات رکھی۔ تو سامعین ذی وقار، روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں ماہ رمضان پھر عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت جن بندوں کو اپنی زندگی میں جتنے زیادہ ماہ رمضان عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اتنا بڑا احسان ہوتا ہے، اور وہ اتنے زیادہ ان کے اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی میں اللہ نے ایک بار پھر ماہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے، آپ اس کی قدر کریں، آپ اپنے عبادات کے معمولات کو بڑھا دیں، صدقات و خیرات کے معمولات کو بڑھا دیں، اپنے اعلیٰ اخلاقیات کو بڑھا دیں، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں، اپنی برادری ہے، دوست احباب ہیں، جہاں جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق اور واسطہ ہے، یہ آپ مد نظر رکھتے ہوئے یہ معاملات کریں کہ آپ ماہ رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں اور حالت روزہ میں ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جس عمل نے آپ کو اپنے رب کا محبوب بنایا ہے۔ اس نیت کے ساتھ اور اس خلوص کے ساتھ آپ جب ماہ رمضان گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی قربت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو تقوی و طہارت کی زندگی بھی نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالی آپ کے گھر اور آپ کے خاندان کے اندر خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ماہ رمضان ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے پوری امت مسلمہ کو اپنی خاص برکات اور خیر نصیب فرمائے گا، اور امت مسلمہ کو جو اللہ نے یہ ماہ رمضان عطا کیا ہے غنیمت جانتے ہوئے، اللہ کی نعمت سمجھ کر اور اللہ کا تحفہ سمجھ کر اس ماہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے اسے گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ماہ رمضان کا احترام اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ تقوی و طہارت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ ملاقات اور گائے بگائے یہ پروگرام کرتے رہیں گے۔ اگر کسی قسم کا ماہ رمضان کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹس کی صورت میں آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا، اور H&M گلوبل کی وساطت سے پھر بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ماہ رمضان میں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔